ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس کی عبادت کے لیے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے۔ اہل ایمان جب دائرہ ایمان و اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی، ان کی ذمہ داریاں اسلام کے روز ایمان کے آئینے میں جو ہے ان سب کو بجا لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہم پر فرض عائد کیے ہیں وہ ہے نماز، اور اس کے بعد اللہ نے اگر صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، اور مالک کے استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہے تو پھر حج کی ادائیگی، اور رمضان آ جائے تو روزہ۔ بہرحال دیگر جو بھی پلرس آف اسلام ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہیں، لیکن ایمان میں اور اسلام میں داخل ہونے کا عنوان کمپلیٹ ہے۔ بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ ایمان میں کمپلیٹ ہو، اسلام میں کمپلیٹ ہو۔ قرآن پاک کے مطالعہ سے آپ کو یہ بخوبی معلوم ہوگا، کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بلیف کی بنیاد پر اس قدر یاد نہیں کیا جس قدر امت محمدیہ کو یاد کیا ہے۔ آپ پورے قرآن کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، تمام نبیوں کی بلیور امت کو آپ دیکھیں، کہیں بھی خطاب نہیں فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، اے مجھے بلیو کرنے والو، اے میرے بلیور۔ کسی بھی نبی کی امت کو اس عظیم اور معزز خطاب سے نہیں نوازا۔ لیکن آپ قرآن کو دیکھیں، 6666 آیتوں میں تقریباً 80 سے زائد 88 آیتیں کم و بیش اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جو بلیو کرتے ہیں اللہ کو، جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، جو یقین رکھتے ہیں توحید پر، ان کو یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے نوازا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ اے مجھے بلیو کرنے والوں، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، اے میرا یقین کرنے والوں؟ یہ اللہ بار بار اس امت کو اس خطاب نایاب سے کیوں نوازا ہے؟ یہ چیز اگر ہم سمجھ گئے اور ہمارے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی
کہ ہمارا مقام اللہ کے پاس کتنا ہے، ہم اللہ کو کس قدر معزز ہیں، ہم اللہ کو کس قدر محبوب ہیں، اور اس کے معزز ہونے اور محبوب ہونے کا راز کیا ہے کہ اللہ امت محمدیہ کے بلیور لوگوں کو کس قدر پسند کرتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے اے مجھے بلیو کرنے والوں، یعنی اللہ آپ کے بلیو ہونے کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ تم مجھ کو بلیو کرتے ہو، تم مجھ کو مانتے ہو، تم میرے اوپر یقین رکھتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس کا آخر کانسیپٹ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو ایک لفظ میں اگر کہوں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ تم زندگی کے کسی شعبے میں اپنے آپ کو انکمپلیٹ یا ناکام نہ سمجھنا، کیونکہ تم مجھے بلیو کرتے ہو۔ اگر آج کی تاریخ کے حساب سے، کیونکہ جو سچویشن ہے نا اسی کو مجھے آپ کے سامنے آج بتانا ہے۔ ابھی پرسوں جو نور خاں بازار میں، اس کو حادثہ نہیں بولیں گے، اس کو ظالمانہ حرکت بولیں گے۔ حادثہ اس ماں باپ کے ساتھ ہوا جس کو قتل کیا گیا، اور ظالمانہ حرکت اس بھائی نے کیا جو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائے ہوں گے، کبھی بیک زبان ماں کو ماں کہے ہوں گے، باپ کو باپ کہے ہوں گے، کبھی ایک دوسرے کے گود میں کھیلے ہوں گے۔ کس بے دردانہ انداز سے، کس ظالمانہ کس چیز نے اس حرکت پر اسے ابھارا ہوگا کہ اپنی بھابھی کو، وہ بھی پریگننٹ بھابھی کو، حمل سے تھی، اس کو قتل کر دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اپنے ملک کا جائزہ لیتا ہوں تو جہاں جہاں فرقہ پرست طاقتیں حکومتی سطح پر مسلط ہیں، وہاں کے لوگوں میں زیادہ موب لنچنگ مسلمانوں کے اعتبار سے اور ظلم جبر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیں، آپ کے میانمار دیکھیں، آپ کے آسام دیکھیں، آپ کا یو پی دیکھیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمارے حیدرآباد میں بڑا امن و شانتی کا ایک ماحول ہے۔ لیکن جو کام ظالم کرتے اگر اس کی حکومت ہوتی، وہی کام مسلمان کر رہے ہیں آپس میں۔ دوسرے شہر میں آپ جائیں، وہ ظالم کر رہے ہیں مسلمانوں کو ستانے کے لیے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں۔ وہ موب لنچنگ کرتے، وہ قتل کرتے اگر ان کی حکومت ہوتی۔ لیکن سوچئے اللہ نے آپ کو اتنا عظیم محبت والا شہر دیا، اور اس کی ناقدری یہ ہے کہ ظالمانہ حکومت نہ ہونے کے باوجود وہ کام آپ کر رہے ہو جو ان کو کرنا چاہیے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا، شیطان بھی خوش ہو رہا ہوگا، میرا کام تو کر ہی رہے ہیں لوگ، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ جس اللہ نے تم کو بار بار یاد دلایا، اے میرے بلیور، اے مجھ کو بلیو کرنے والوں، اے مجھ کو ماننے والوں، اے میرے اوپر یقین رکھنے والوں۔ ایک دنیاوی ایک طور پہ مثال دو، ایک بیٹا ہے جو جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، گیا، جانے کے بعد اس کے فائل کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ لوٹ کر آتا ہے، باپ کے سامنے سے گزرتا ہے، سلام کر کے گزرنا چاہتا ہے، باپ کہتا ہے کیا ہوا بیٹا؟ کہا آج بھی جاب نہیں لگا۔ باپ مسکراتے ہوئے کہتا ہے ٹینشن کیوں لیتے ہو، میں ہوں نا، میں ابھی زندہ ہوں۔ جملے پہ غور کریں آپ۔ تو اس بیٹے کی آدھا تھکان، اس بیٹے کا وہ جو ذہن میں چل رہا تھا، یقین رکھیے 50% تو الحمدللہ چلا جاتا، واہ کوئی تو ہے جو میرے پیچھے کھڑا ہے اور میرے پیچھے کو دبا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ٹینشن مت لو، ٹینشن مت لو، میں ہوں نا۔ بس اسی آئینے میں بلا تشبیہ سمجھیے، اے شعبہ حیات کے ناکام مسلمان، اے تجارت اور فائننس میں، یہ آج کے حساب سے کہہ رہا ہوں، 4000 کی خاطر قتل کرنے والا، قرضہ لیا تھا، صبح تک دینے کی بات کر رہا تھا،
ذرا سمجھو نوجوان خاص طور سے، اپنے شعبے حیات میں، زندگی کے پارٹ میں ناکام مسلمان سب تمہیں ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن جب ٹھکرا کر تم آؤ گے میری بارگاہ میں تو ایک آواز آئے گی، میں ہوں نا، اے میرے بلیور، تم باپ ماں پر ایمان نہیں لائے ہو، لیکن اگر اس نے تمہارے پیٹھ پر ہاتھ دھر دیا سکون مل جاتا ہے، مجھ پر تو تم نے ایمان لایا ہے۔ رب کہتا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے اوپر ایمان لانے والو، اے میرے اوپر یقین رکھنے والو، اے میرے بلیور، اے مجھ کو بلیو کرنے والو، کیوں تم ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں ہوں نا، بولو نا مجھ کو کیا چاہیے؟ تمہارا کسی نے قرضہ لے لیا ہے، وہ نہیں پھیڑ رہا ہے، آؤ میری بارگاہ میں دعا کرو، میں اس کے دل کو پھیر دوں۔ تم مجھ سے دور ہو کر کے سولوشن نہیں پا سکتے۔ یہ ہے 88 مقامات کا وہ راز کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آپ ترجمہ خالی ایمان والو نہیں، مراد یہ ہے کہ اے ناکام، میں ہوں۔ تم اپنی زندگی کے کسی بھی ڈپارٹ میں مجھ پر بلیو کرنے کے بعد ناکامی کا عنوان نہ لانا، اور یہ مت سوچنا کہ اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ جب ساری راہیں بند ہو جاتی ہے اس وقت ایک آواز آئے گی، اے میرے اوپر یقین رکھنے والو، کہاں ہو؟ انی قریب، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، تم پیش تو کرو۔ میں کمیشن نہیں لیتا، میں رشوت نہیں لیتا، میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا، تم صرف میری بارگاہ میں ندامت کے ساتھ حاضر تو ہو جاؤ، تم یقین تو رکھو کہ میرے بلیور ہو، تم یقین تو رکھو کہ مجھ کو مانتے ہو، تم یہ پریچے تو دو، یہ پیش تو کرو کہ میرے بلیور ہو۔ میں کہہ رہا ہوں تم میرے بلیور ہو، لیکن تم تو کہو کہ اے اللہ میں تجھے بلیو کرتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو وہ باخبر کرنا ہے مسلمانوں کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان ہے۔ بلیو ماننے کو کہتے ہیں نا، ماننے کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، بلیو پڑھنے کو نہیں کہتے۔ آپ بولتے نا بلیو نہیں ہو رہا ہے، مطلب دل نہیں مان رہا ہے، یہ اندر کا تعلق ہے، یہ اندر سے ہے، یہ زبان سے نہیں، حرکت کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو کا تعلق جو ہے اندر سے ہے، اے ایمان والو، اے بلیو کرنے والو، اے میری طرف دل کو ہمیشہ مائل رکھنے والو، یہ ہے بلیو کا تعلق۔ اور اس کے بعد ہے اپنی زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ، اے ایمان والو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 میں نے یا ایھا الذین آمنو کا جب راز سمجھ لیے ہیں آپ، اس کو ایک لفظ میں کہوں، نوجوانوں، 20 سال 30 سال 40 سال پہلے کا آپ خود کہتے ہو نا، وہ تمہارا زمانہ تھا، وہ ٹیوب لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، چراغ کا زمانہ تھا، یہ 21 چل رہا ہے، یہی سب بول رہے ہو نا آج کل، یہی سب بول رہے ہو۔ لیکن جانتے ہو ہمارے دادا پردادا 10 بچے کے مالک، اکیلے کمانے والے، کھلاتے تھے، پالتے تھے۔ تم 2-3 بھائی مل کر کے باپ ماں کو نہیں پال رہے ہو، کہاں سے پالوں؟ اور جانتے ہو 2000-3000 بھی سیلری نہیں ہوتی تھی، اتنے بھی نہیں کماتے تھے۔ آپ پوری ہسٹری تو اٹھاؤ، لیکن قسم خدا کی اتنا پرسکون سوتے تھے، اتنا سکون ہوتا تھا کہ چارپائی لگا لیتے تھے، مچھر کاٹے یا کوئی کاٹے وہ ان کا کام ہے، میرا کام تو ہے اللہ کے لیے سونا، سبحان۔ اور ایسا سکون سے سوتے تھے۔ اور آج تمہیں گدوں پر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، اے سی میں بھی سکون نہیں مل رہا ہے، لاکھوں کی سیلری ہے اور باپ ماں نہیں پل رہے ہیں تم سے۔ وہ اکیلا باپ کمانے والا، 8 اولاد کو پالنے والا، تم 8-10 مل کر کے ایک باپ ماں کو نہیں پال رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ یا ایھا الذین آمنو کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ تمہاری جو بلیسنگ ہے، تمہارا جو بلیو کا عنوان تھا وہ کمزور ہو گیا۔ کل کے ماں باپ جاہل تھے،
لیکن بلیو میں کامل تھے. آج تم پڑھے لکھے ہو, بلیو میں ناکام ہو. کل کے بزرگان دین, کل کے جو ہمارے بڑے تھے, ان کا ایمان گھٹ تھا, جو وہ مان لیے اب اس سے ہٹتے نہیں تھے. اسی لیے ہمیں بڑوں سے مار کھانے میں بھی اچھا لگتا تھا, کیونکہ ان کی مار میں بھی تربیت نظر آتی تھی. اور آج تو اگر باپ نے آنکھ دکھا دیا تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نظر آتا ہے تم کو. کمپلین کرتے ہو, ایف آئی آر درج کراتے ہو کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہمارے کو ہمارا حصہ دلا کے الگ کر دینا کرتے ہو. یہ ہے اولاد کا حق. تو جانور میں تم میں فرق کیا رہا؟ جانور بھی پیدا ہو جاتے ہیں, ماں باپ کا کوئی خیال اور خبر نہیں کس ریور میں کہاں کیسے جا رہے ہیں. رشتوں کی جو عظمتیں تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اسی لیے بھائی بھائی کا قاتل ہو گیا ہے. اسی لیے آج وہ بھابھی جو ماں کے سمان اور عزت کی لائق تھی, اسے ذبح کر دیا جا رہا ہے. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ انٹیلیجنٹ شہر محبت میں. ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں نگاہیں اٹھاؤ تو اولیاء اللہ, جہاں چلو تو بالکل راہوں میں اولیاء اللہ کی قبریں اور مزارات نظر آئے. جدھر دیکھو, ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو, دکن کی سرزمین تو اولیاء اللہ کی سرزمین ہے. ایسے خدا کے محبوبوں کے شہر میں رہنے والوں, تم 4,000 5,000 کے لیے اپنے بھائی کا قتل کر رہے ہو. اس کو تو قتل کر دیا, اب اس کو کیا ملنا ہے؟ اللہ کیا مل جائے گا. اب تیرا کیا ہوگا؟ آخری سانس تک جو تو انکمپلیٹ لائف گزارے گا, ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں سکون ملے, ہو ہی نہیں سکتا. اب 4,000 نہیں 4 لاکھ بھی تمہیں مل جائے, سکون نہیں مل سکتا. اب سکون تمہیں ڈرگس میں ملے گا, اب سکون تمہیں شراب میں ملے گا, اب سکون تمہیں خدا کے گھر میں نہیں مل سکتا. اب کسی اللہ کی بارگاہوں, اللہ والوں کی بارگاہوں میں نہیں مل سکتا. اب وہ سکون جو واقعی سکون کہا جاتا وہ نہیں مل سکتا. اب تمہیں سکون پانے کے لیے شراب کے اڈے پر جانا پڑے گا. ہو گئی زندگی برباد. ایک غلط قدم نے تمہیں تباہ کر دیا, تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیا. تمہارا بیٹا تمہیں باپ کہنے میں شرمائے گا, تمہاری بیٹی تمہیں کہے گی کہ ہمیں شرم آتی ہے ایسے قاتل باپ کی بیٹی کہلانے پر. ریزن جو بھی ہو, قتل کا ریزن جو بھی ہو, قتل سولوشن نہیں تھا. بڑوں کے سامنے تم سے جو بڑے تھے ان سے ملتے, تم ہی تو آخری نہیں تھے نا انسان. جو محلے میں بڑے تھے بزرگوں سے ملتے کہ ہمارے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں, ہمارا بھائی ہے, کیا کرو, آپ کچھ تو بھی کریے. اللہ کی بارگاہ میں جھکتے, کچھ تو آپ کرتے. آخری راؤنڈ تو نہیں تھا نا 4,000 5,000 10,000, تمہاری زندگی کا آخری تو نہیں تھا, لیکن اس کی زندگی تو آخری کر دیا نا تم نے. نہیں, یہ شہر محبت میں رہنے کا حق تمہیں نہیں ہے. یہ شہر محبت خدا ہے, یہ اللہ کے محبوبوں کا شہر ہے, یہ عظمت والا شہر ہے. یہاں اس مرد قلندر نے اس کو آباد کیا ہے جو مدینۃ النبی سے آیا ہے, اور انوار اللہ فاروقی کو رسول پاک نے بھیجا, جاؤ میرے دین کو پھیلانا حیدرآباد کی سرزمین پر. ایسے محبوبوں کا شہر ہے یہ, جو مدینہ چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں. یہ حیدر کرار علی المرتضیٰ سے نسبت رکھنے والا شہر ہے. یہ فاطمہ کے شوہر نامدار سے منسوب شہر ہے. اس شہر کو پراگندہ مت کرو. تمہیں تکلیف ہے تو جھکو اللہ کی بارگاہ میں, آؤ بڑوں کے پاس, ابھی ہے ویلفیئر سوسائٹی موجود ہے, سرچ تو کرو یار. ساری راہیں بند ہو جائے گی, اور ہرگز نہیں ہے. یہ کوئی بہار یو پی کا کھیڑا گاؤں نہیں ہے, یہ بنگال کی کھاڑی نہیں ہے, یہ محبت کا شہر ہے. یہاں ایسا پیمانہ کیسا لا سکتے ہو تم؟ بے حد تکلیف ہوئی ہے, مگر وہ تو ہو چکا. نور خان بازار میں جو کرے وہ ہو چکا, لیکن کچھ بھی ہوتا اس سے عبرت پکڑی جاتی. اب جو یہ نوجوانوں, جانتے ہو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے ہمارے ایک سیریز آئی تھی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے خود کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہے. آج ایک نیا جملہ بول رہا ہوں, خود کی عزت, جس کو سیلف ریسپیکٹ, بیہیویئر یور سیلف بولتے نا, اپنا پرسنل, اپنی جو عزت تھی ختم ہو گئی.
سوچیں جس ناخن کو کاٹنے کا اسلام حکم دیتا ہے کیا کہتا ہے؟ وہ ایکسٹرا ضرور ہے لیکن ادھر ادھر نہیں پھینکنا، اس کو اچھے سے ادب سے رکھنا کہا تم ایکسٹرا ہے، ناخن ایکسٹرا ہے نا، اتنی عزت ہے آپ کے ناخن کی، ناخن بھی کاٹ لیے تو اس کو کاغذ میں بند کہیں اچھی جگہ رکھنا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ناخن جو ہے نا جنتی چیز ہے، جنتی چیز ہے۔ اب نبی کا نام آتا ہے تو اب ہاتھ نہیں چومتے، ناخن چومتے، سبحان اللہ۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو آپ کے ایکسٹرا کی اتنی عزت کر رہا ہو اسلام، وہ آپ کے آل ان آل کی کتنی قدر کرنا۔ مگر یہ جو آپ کا آل ان آل ہے کہاں جا رہا ہے؟ جو ایک نظر دیکھنے والی نگاہ کو حج مقبول کا ثواب دے رہا ہو، جو اسلام کہ اے اولادو اگر ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھو گے صرف ایک نظر تو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ ایک نظر دیکھنے والی نظر کی یہ عظمت ہے۔ سوچے جو اولاد ماں باپ کی قدم میں صبح و شام رہتی ہو، سبحان اللہ، کہاں گئی تمہاری یہ بیونگ؟ کہاں گئی؟ تم اپنے وقتوں کو کٹوں پر، تم اپنے وقتوں کو جیب میں پیسہ رہنے والے دوستوں کے ساتھ گزارنے والوں جان رہے ہو کتنی خطا کر رہے ہو تم، بلیو میں انکمپلیٹ ہو، اور اسی انکمپلیٹ کا اللہ نے واقعتاً مشاہدہ فرمایا، اور تبھی تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ پر بلیو کرنے والو، اے مجھ پر یقین رکھنے والو، اے ایمان والو۔ یہ بار بار امت محمدیہ کو کہنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ تم انکمپلیٹ ہو ایمان میں، انکمپلیٹ ہو بلیو میں، انکمپلیٹ ہو توحید کے ماننے میں۔ آج تمہیں جو بھی ہوتا ہے وہ واقعتاً اچھے ہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی عبرت کے لیے ہوتا ہے۔ عبرت پکڑو۔ اگر تمہیں کوئی کسی سے تکلیف ہے تو اگر نہیں بھی ممکن نظر آ رہا ہے کوئی سولوشن، اللہ کی بارگاہ میں تو آؤ۔ ایک صحابی حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ذرا اس کو سمجھیے، حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے پاس آنکھ تو نہیں ہے، مجھے آنکھ کی ضرورت ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں آنکھیں عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے۔ اب ذرا سمجھئے، یا رسول اللہ عطا کیجئے اللہ کی عطا سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلیو کا کانسیپٹ دینے آئے تھے نا، ایمان کا پاٹھشالہ دینے آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جاؤ اچھے سے وضو کرو۔ پہلے تو درس دیتے ہیں اگر چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، خالق کل نے جن کو مالک کل بنایا ہو، وہاں آ کر کے خالی دامن بظاہر نظر آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں، مجھے آنکھ چاہیے، اور یہ آنکھ کیوں چاہیے وہ ابھی خود دیکھ لیں گے، بس آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھیں چاہیے مجھے۔ کہا ٹھیک ہے، چاہتے تو نبی کہتے اللہ کی عطا سے جاؤ، مجھے اللہ نے یہ مدد کی طاقت دی ہے، جاؤ تمہیں آنکھ مل گئی، کہہ سکتے، یا اے اللہ انہیں دے دے، کہہ سکتے، لیکن نہیں، جاؤ اچھے سے وضو کرو۔ سولوشن سمجھیے، اچھے سے وضو کرو۔ تم آسان سمجھتے ہو اللہ سے لینا، اور نہیں ملتا تو شکووں کی انبار لگا دیتے ہو۔ مانگنے کا ڈھنگ تو لاؤ، مانگنے کا طریقہ تو لاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھے سے وضو کرو، اور جانتے ہیں اچھے سے وضو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ باوجود کہ تقویٰ کی بنیاد ہے، پرہیزگاری کی بنیاد ہے، لیکن وضو کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ جب بندہ اعضائے وضو کو دھوتا ہے نا تو اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس سے چہرہ جیسے چہرہ دھوئے تو چہرے کا گناہ، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کا گناہ، جتنے پارٹس دھو رہے ہیں نا آپ، وہ سب گناہ جھڑتے ہیں۔ تو بظاہر نبی ایک معیار اور بیس دینا چاہتے ہیں کہ جاؤ پہلے ظاہری گناہ کو دھو کر آؤ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب یہ باطنی گناہ کو دھونے کی بات ہو رہی ہے۔ جب بندہ مومن ظاہری اور باطنی گناہ سے دھل جائے گا تو پھر آواز اس کی ہوگی، بولی اور عطا خدا کی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں نا۔
तुम मुंह में गुटखा रखो, वाह वाह, जबान पर नबी नबी और नमाज कभी कभी, ये है तुम्हारा नारा, और ये है बिलीविंग, ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मेयार। नहीं नहीं, वहां जाहिर भी सफाई, बातिन की सफाई, और उसके बाद जो दुआ कहते हैं कि ये लो अल्फाज दुआ और कहो, ए अल्लाह मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं। अच्छा जरा गौर करें, आप मांगने आए थे मुस्तफा से, और अकीदा भी समझिए कि हम जो नबी से मांगते हैं ना, ये नबी ही एंड है, ऐसा नहीं है। नबी से इसलिए मांगते हैं कि ये मांग खुदा तक पहुंचाता है। चुनांचे नबी से मांगा था, लेकिन नबी कह रहे हैं कि इस तरह मांगो, ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं, ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं, और इस नबी रहमत के वसीले से अपनी हाजत पूरी होने के लिए मैं तेरी बारगाह में वसीला लेकर मांगता हूं। सुभान अल्लाह। पूरी हदीस का निचोड़ ये है, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि इनके अल्फाजे दुआ मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि ये अखियारे हो गए हैं। सुभान अल्लाह, आंख आ गई इनकी, हशाश बशाश, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं उनकी जबान से आ गई। मैं इससे ज़हन सिर्फ दे रहा हूं, अजमत मोहम्मदी अपनी जगह पर है और बेशक है, लेकिन ज़हन दे रहा हूं कि कोई भी चीज अल्लाह की बारगाह से या अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने के लिए लाजिम है कि अपने जाहिर को भी साफ करो, अपने बातिन को भी साफ करो, फिर जबान तुम्हारी होगी, अता रब की होगी। ये उन्वान देना चाहता हूं। आप कट्टों पर बैठकर बेनमाजी बन करके शिकवा तो कर सकते हो कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तिजारत में नफा नहीं हो रहा है, फाइनेंस में कमजोरी हो रही है, शेयर मार्केट ठप पड़ रहे हैं, आमदनियां बंद हो गई हैं, ये शिकायत तो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जाहिर और बातिन साफ नहीं है। जब तुम्हारा जाहिर और बातिन साफ हो जाता है तो इसमें पाकीज़गी का उन्वान आता है। अब शिकवा नहीं है, तकलीफ भी है तो सब्र का कॉन्सेप्ट है, और नेमत है तो शुक्र का कॉन्सेप्ट है। नौजवानों, तकलीफ अगर है, परेशानी अगर है, किसी को कर्जा दिया हो तुमने या किसी से कर्जा लिया हो तुमने, खुदकुशी की जरूरत नहीं है। सर्च करो, वेलफेयर सोसाइटी मौजूद है, सर्च करो। सर्च के सारे दरवाजे बंद भी हो जाए ना, वजू करो, फराइज और वाजिबात की पाबंदी करके वजू करो, वजू करके बारगाह खुदाबंदी में 2 रकात नफल पढ़ो, नीयत में ये रखो कि ये सॉल्यूशन ऑफ इस्लाम है। इंशाअल्लाह तुम ये करोगे, रब वो करेगा जो तुम चाहोगे। लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, फिर तुम्हारा जो नफ्स ख्वाहिश करेगा, अब ख्वाहिश का एहतराम रब करेगा, इसलिए कि बिलीव का कॉन्सेप्ट तुमने पेश किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए यकीन रखने वालो, ए खुदा को मानने वालो, ए खुदा पर यकीन रखने वालों, वो खुदा खिलाता है खाता नहीं है, वो खुदा पिलाता है पीता नहीं है, वो खुदा नफ्स से पाक है, वो खुदा रिज़्क़ खाने से पाक है, वो अता करने वाला ही है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो मांग कर तो देखो, मगर मांगने का तरीका और जो सोल्यूशन इस्लाम ने दिया है वो करके देखो। आप तुमने कत्ल कर दिया अपने भाई को, ये सोल्यूशन किसने बताया था? तो अब वो भाई क्या कब्र से तुमको कर्जा देगा? अब वो भाभी तुम्हारी कहां से देगी? मार दिया तुमने, क्यों मारा? अगर तुम रीजन ये बताते हो कर्जा लिए थे, तो अब कर्जा कौन देगा? अब कर्जा कौन देगा? नहीं, ये शैतानियत है, ये इनकम्प्लीट लाइफ है, ये ओ बिलीवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू का कॉन्सेप्ट नहीं है। ए ईमान वालो, तुम पर रब ने भरोसा किया है। पिछली कौमों बिलीवर होने के बावजूद ओ बिलीवर का उन्वान नहीं दिया अल्लाह ने। तुमने नबी को, अल्लाह को माना है, अल्लाह ने तुम्हें कहा है ओ मेरे बिलीवर, सुभान, ओ मुझ पर यकीन रखने वालों, ओ मेरे को मानने वालों। अल्लाह को मानते हो तो याद रखना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस्लाम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस्लाम में है, ईमान में है, खुदा में है। कोरोना तुमने हैंडल किया ना, रात में सोते थे, दिन में लगता था कि हमारी बारी ना आ जाए। अभी देखिए ना,
جب میں یہاں آ رہا تھا تو آج دیکھیں عطر والے نہیں آئے، ہمارے نصیر صاحب نہیں آئے ہیں. جانتے ہو کیوں نہیں آئے ہیں؟ ان کا بڑا بیٹا انتقال کر گیا ہے. مجھے یقین ہی نہیں ہوا جب فون کیا انہوں نے تو زاروں قطار وہ رو رہے تھے. یہ جو بڑے بال والے بیٹھتے تھے نا نصیر صاحب، ان کا بڑا بیٹا نوید انتقال کر گیا. سوچے جو بیٹا باپ کو کاندھا دینے کے لیے پیدا ہوا تھا، باپ اس کو کاندھا دے رہا ہے. بیٹا چلا گیا. موت پر کسی کا بس نہیں ہے بھائیوں. اکیلے رہنا ہے قبر میں. اللہ انہیں جنت نصیب کرے، باپ کو صبر دے، گھر والے اور والیوں کو صبر عطا کرے. لیکن بھائیوں، کوئی تمہارا دوست، کوئی تمہارا قریب سے قریب تر قبر میں جانے والا ہے نہیں. تم فیس کرنے کے لیے مت مرنا، تم دیدار رسول کے لیے مرنا. فیس نہیں کر پاؤ گے کیونکہ ایسے فرشتے آتے ہیں نا، منو مٹی رہتی ہے اور صرف ناخن سے، بڑے بڑے ناخن والے، بڑے بڑے آنکھ والے چیر کر کے آتے ہیں قبر میں. منکر نکیر کر پاؤ گے فیس؟ معمولی خواب میں تمہیں ڈر لگ جاتا ہے تو دوڑ کر یا تو باپ کے پاس یا کسی بڑے کے پاس جاتے ہو یا کسی نہ کسی کے پاس. وہاں تو تمہیں اکیلے رہنا ہے. پہلے ہی بتا دیا ایسے ہوتے ہیں فرشتے، ایسے ہوتے ہیں. اوپر سے نہیں، زمین کو چیرتے ہوئے وہ آئیں گے. جس حال میں بھی مرو فرشتے تو آئیں گے، سوالات تو ہوں گے. نبی دعا کرتے اور کرواتے تھے کہ اللہ قبر کے سوالات کو آسان کر دینا. ضرورت ہے نبی کو، ضرورت ہے صحابہ کو، ضرورت ہے اولیاء اللہ کو. ذرا کمپیئر کر کے اپنی لائف کو محسوس کرو. کس حیثیت کے ہو آپ. ہم صحابہ جن کے لیے جنت کی بشارت، اہل بیت جن کے لیے جنت کی بشارت، وہ ڈرتے تھے اور سوالات قبر کے لیے دعا کرتے تھے اللہ آسان کر دینا. حضرت مولا کائنات کی والدہ معظمہ کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں لیٹ گئے ان کو ڈالنے سے پہلے، اور لیٹنے کے بعد کہتے اے اللہ میرے اور میرے ان بھائیوں، میرے ان انبیاء کرام کے وسیلے سے میری ماں کو بخش دینا. مولا کائنات کی ماں ہے، علی المرتضی کی ماں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ان کی بخشش کے لیے پہلے لیٹتے ہیں. کس کھیت کے ہو یار آپ. ہم وہاں اتنا عظیم بلکہ عظمت جن پر ناز کرے، وہ قبر کا ایسا منظر، ایسا پیمانہ پیش کر رہے ہوں، اور آپ بھائی کو قتل کر کے سکون سے کیسے جی سک رہے ہو یار. آپ گالی گلوچ کر کے، کٹوں پر بیٹھ کر کے، ماں باپ کے حقوق کو پامال کر کے، بھائی بہن کے حقوق کو کھا کر کے، وراثت کو ہڑپ کر کے، ظلم اور قتل کا بازار گرم کر کے کیسے سکون میں ہو یار. تم اللہ کو مانتے ہو یار، مومن ہو. تم کافر نہیں ہو کہ تمہیں جلا دیا جائے گا. مومن ہو، مومن. قبر میں تمہیں رہنا ہے، فیس کرنے کے لیے لائف نہیں ہے، نبی کے لیے لائف ہے. تم جب جاؤ تو نبی کا چہرہ اتنا منور ہو، اتنا چہرہ پرسکون ہو، سبحان اللہ، کہ فرشتے خود کہیں کہ نبی کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ غلام بڑا اچھا ہے، یہ اچھا ہے. فرشتوں اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا پیش کر کے جاؤ یار، ایسا بلیور بن کر کے رہو. یہ تمہیں زندگی جو دی گئی ہے نا، اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ کٹوں پر بیٹھو. میں پوری گفتگو کا خلاصہ ایک لفظ میں کہوں، جس شریعت نے تمہیں ایک بار ماں باپ کو دیکھنے کی وجہ سے جنت کی بشارت، حج مقبول کی عظمت دی ہو، یاد رکھنا پیر کے پاس بھی آؤ گے نا
اور دعا کرواؤ گے تو دعا کی قبولیت میں امپاسبلٹی کا پہلو ہے، لیکن ماں کے قدم میں بیٹھ کر دعا کرو گے پاسبل ہی پاسبل ہے، کمپلیٹلی دعا قبول ہوگی تمہاری۔ کہاں بیٹھے ہو؟ کس کے پاس شکایت کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ کوئی دوست تمہارا دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، ماں باپ تمہاری دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ لوٹ آؤ بلیور، لوٹ آؤ رب کریم کی طرف، مت کرو قتل و غارت گری کا بازار گرم، یہ شہر محبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے آپ سب کو اللہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ مولا ہم سب پر کرم نازل فرما، ہم سب بھائی بھائی بن کر رہے مولا، ہمارے گھروں میں عزت و آبرو کا ماحول قائم کر دے مولا، رسپیکٹ کا ماحول قائم کر دے مولا۔ ہم سے جو نادانی ہو رہی ہے پروردگار حبیب کے صدقہ طفیل میں ہماری نادانی کو معاف کرتے ہوئے راہ راست پر ہمیں زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت